بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ المؤمنون چل رہی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حقیقی کامیابی حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ تو آخرت ہے، جنت ہے. اور سات صفات لوگوں کی بیان کی کہ جن کے اندر یہ 7 صفات لوگوں کی پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پہلی چیز فرمائی تھی جو لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دوسری چیز ارشاد فرمائی تھی جو پچھلے دروس میں بات آ چکی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو کہ فضول کاموں سے بچنے والے، اعراض کرنے والے ہیں. تیسری چیز فرمائی کہ وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ دیتے ہیں. چوتھی چیز فرمائی جو لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، زناکاری میں مبتلا نہیں ہوتے. پانچویں چیز فرمائی جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. چھٹی چیز فرمائی تھی اور جو لوگ اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں. یہ 6 چیزوں کا بیان وہ ہے جو پچھلے دروس میں ہو چکا. یہاں جو 7ویں صفت بیان فرمائی، فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. 7ویں اور آخری صفت وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. 7 صفت میں سے پہلی صفت بھی نماز سے شروع ہوئی اور آخری صفت بھی نماز کی ہی بیان کی. پہلی صفت میں فرمایا کہ وہ لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ خشوع کا مطلب ہے کہ حدیث شریف میں اس کی تشریح یوں فرمائی کہ پوچھا کہ فرمایا کہ اس طرح رہو، اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ خواہش دل میں پیدا نہیں ہوتی تو اس طرح رہو جیسا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے تو. اور خشوع کی مختلف تشریحات میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ نماز کو پورے سکون کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے بغیر اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ خشوع ہے. کسی دوسرے کا خیال دلوں میں نہ آئے دوران نماز، یہ خشوع کی ایک تعریف ہے. اب یہاں آخری صفت جو لا کر بیان کی ہے وہ صفت بیان کی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی کہ نمازوں کو تم بالکل وقت ہوتے ہی پڑھ لیا کرو. اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو بس نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، دیر مت کرو نماز پڑھنے میں. یہ ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنا یہ کہنے کو تو چند منٹ کا کام ہوتا ہے. تمام نمازی حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں تشریف فرما ہیں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں لگتی. اگر صرف فرض ہیں جیسے عصر کی نماز ہم نے پڑھی یا اس کے ساتھ سنتیں بھی ہیں، ظہر ہے، عشاء ہے، زیادہ سنتیں ہوتی ہیں تو 10 12 15 منٹ اس سے زیادہ تو نہیں وقت لگتا. لیکن
اس نماز کی تیاری اور نماز کے اہتمام میں وقت لگتا ہے. مثلا سب سے پہلا اہتمام نماز کا ہے کہ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو. ایک نمازی آدمی جو ہوتا ہے اس کے کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں وہ ایسا بےقل ہوتا ہے جیسے کپڑے میں کوئی چیز چپ رہی ہو. اس کو ایسا لگتا ہے بس کوئی بے چینی ہے اندر سے، کیونکہ اب اس کو فکر ہے اس بات کی کہ نماز کا وقت آئے گا تو میں کیا کروں گا. اب وہ ذہن ادھر ادھر لگتا نہیں ہے جب تک کہ وہ پاکی حاصل نہ کر لے. پھر جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، پھر وضو کرنا پڑتا ہے. وضو کرنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سردیوں کا زمانہ ہے، موزے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کسی شادی کی تقریب میں ہیں، وہاں پر وضو کی جگہ نہیں ہے، جگہ ہے تو صاف نہیں ہے، مرضی کے مطابق نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ وضو کرنے کو جہاں پر انسان کو ناگواری ہو رہی ہو وضو کرتے ہوئے، الجھن محسوس کر رہا ہو کہ میں وضو کروں گا کیسے، لیکن کرنی ہے کیونکہ نماز نکلی جا رہی ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کی وجہ سے چمکتے ہوئے چہروں سے پہچانے جائیں گے. دوسری امتوں میں جو فرق ہوگا اور اس امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں فرق ہوگا وہ وضو کی وجہ سے ہوگا. کہ فرمایا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے روز قیامت میں، پیشانیاں چمک رہی ہوں گی ان کی روز قیامت میں. تو وضو کرنا یہ ایک مستقل عبادت بن جاتی ہے اگر نیت کے ساتھ کی جائے، اہتمام کے ساتھ کیا جائے. جب انسان وضو کر لیتا ہے تو پھر نماز میں دیر نہیں لگتی اس کو، پھر نماز میں کوئی چیز اڑے نہیں آتی. اور نماز جو نمازی ہے جس کو اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اس کا لیے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور جب نماز کا وقت خطرے میں پڑنے لگتا ہے اور نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوتا تو آدمی پر نماز سوار ہو جاتی ہے. وہ کسی کام میں دل نہیں لگتا جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے، وہ نماز سوار ہو گئی اس کے اوپر. یہ ان لوگوں کی شان ہوتی ہے جن کو اللہ تعالی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ نماز کے اہم ترین عبادتیں کیا ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز فرمائی کہ نماز کا پڑھنا یہ افضل الاعمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی کے گھر میں کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو، نہر بھی گہری ہو، بہتے پانی کی ہو، اور کوئی انسان اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو اہتمام کے ساتھ، تو فرمایا کہ بتاؤ اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گا؟ فرمایا کہ بالکل اس کی نماز کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتے ہیں جیسے نہانے کی وجہ سے انسان کا میل کچیل دھل جاتا ہے، میل کچیل انسان کا صاف ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، میں مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے اور اہتمام کے ساتھ سکون سے وضو کی، سکون کے ساتھ اس نے اہتمام سے نماز پڑھی، تمام ارکان کو اس نے اطمینان کے ساتھ ادا کیا، سنت کے مطابق ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہی مفہوم ایک اور جگہ پر اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک مرتبہ آپ نے ایک پتجھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، آپ نے ایک خزاں کے موسم میں ویسے درخت کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو پکڑ کر یوں نیچے کیا تو پتے اور ٹوٹ کر نیچے گر گئے. پھر فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے وہ سامنے تھے، کہا کہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے
تو اس انسان کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے اس سوکھے ہوئے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو نماز، فرض نماز، سب سے اہم ترین چیز وہ ہے فرض نماز کا ادا کرنا. نوافل، سنتیں، یہ سب بات کی چیز ہے. اصل چیز جو ہے وہ فرض نماز ہے. سب سے زیادہ تاکید فرض نماز کی ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، فرمایا کہ وہ کوئی انسان اگر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک نماز کے چھوڑنے سے جہنم میں 80 حقب جلے گا. اور فرمایا کہ ایک حقب دنیا کے 80 سال کے برابر ہوتا ہے. تو 80 کو 80 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آئے گا رزلٹ اس کا؟ تو فرماتے اتنا انسان کی ایک سزا. تو یہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ سخت گناہ کبیرہ میں سے ہے. اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اس لیے نماز کی بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور صرف اپنا ہی اہتمام کافی نہیں کہ آدمی نے خود اہتمام کر لیا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اہتمام کروانا ضروری ہے. قرآن کریم نے اس بات کو اس طریقے سے فرمایا، ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر نیک ہو گئے تو کافی ہے. نہیں، ہمارا نیک ہونا تنہا کافی نہیں، جب تک کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے بھی نیک نہ ہوں. قرآن کریم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے انسانوں، تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے آگ سے بچانا. اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں. آدمی سوچے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا شادی جب ان کی ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تو صبح کے وقت میں جا کر ان کے دروازے پر دستک دے دے کر ان کو اٹھاتے تھے تہجد کے وقت میں. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون سے کسی سے پیچھے رہنے والے تھے. خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہوئی تھی. وہ کون سی پیچھے رہنے والی تھی، لیکن ایک فکر تھی، بتانا اپنی فکر کو تھا کہ نہیں میں تو اٹھ گیا لیکن میرے بچے نہیں اٹھے ابھی. تو خود جا کر ان کے گھر پہ جا کر دروازے کو دستک دیتے تھے اور اٹھاتے تھے نماز کے لیے صبح کو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تنہا انسان مطمئن ہو جائے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزے رکھ لیے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ یہ دیکھے کہ میرے گھر کے میرے ماتحت لوگ بھی رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے روزے، میرے بچوں نے بھی نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی. اسی لیے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا کہنا شروع کرو. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم، ان کو مسجد میں لے آئے. معلوم ہے نماز تو بچے نے پڑھنی نہیں، لیکن مسجد کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، سجدہ سیکھے گا. آپ نے دیکھا کہ جب بچے مسجد میں آتے ہیں تو وہ اوروں کو دیکھا دیکھی وہ بھی رکوع کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سجدے کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے نے سجدہ کرنا سیکھ لیا، رکوع کرنا سیکھ لیا، دیکھ لیا کہ نمازیں کس طرح ہوتی ہیں، کس طرح اٹھا بیٹھا جاتا ہے، ماحول سے واقف ہو گیا. یہ بچے کی تربیت کا ایک حصہ ہے. کل انشاءاللہ پھر جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کو مسجد میں آتے ہوئے کوئی جھجک اور کوئی شرم نہیں آئے گی، وہ بچپن سے جا رہے ہیں مسجد میں. اس لیے نماز کی تاکید بہت اہتمام کے ساتھ فرمائی. اور یہ جو فرما کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم لوگ درمیانی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیانی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز. عصر کی نماز درمیانی نماز ہے. یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے دھندے کاروبار کے ایک عروج کا وقت ہوتا ہے، تیزی کا وقت ہوتا ہے. دن بھر کام چلنے کے بعد اس وقت کام بند ہونے کے قریب آتا ہے تو ذرا کام کی گہمی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر آدمی دوسرے دھندوں میں بھی لگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس وقت میں تم خاص حفاظت کرو اپنی نماز کی، خاص حفاظت فرما. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جس انسان کی ایک نماز قضا ہو گئی، جس انسان کی کوئی ایک نماز قضا ہو گئی جان بوجھ کر،
تو گویا کہ اس کا مال اور گھر والے سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا. اور ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا کہ اس کا مال و اسباب سب کچھ لٹ گیا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی نماز کسی انسان کی رہ جائے. نماز کا رہنا اس انسان کے لیے ہوتا ہے جس کو نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، نماز کی فکر نہیں ہوتی. یہ فکر ڈالی جاتی ہے ماحول سے، کہنے سننے سے، عادت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی اور عشاء کی نماز صرف منافقین پر بھاری ہوتی ہے، یعنی ویسے بھاری نہیں ہوتی، لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ نمازیں بھاری ہوتی ہیں. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. کیا مطلب ہے بھاری ہونے کا؟ پڑھی نہیں جا رہی، سستی ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بس بلا وجہ نماز میں تاخیر کرتے 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 رات کے 12 بجا دیے، نہ جماعت بھی چھوڑی اور نہ اب اس کو جلدی کرتے، اور عادت بنا لینا، اس کو اپنا عادت بنا لی ہے. یہ بڑی خطرناک بات بھی ہے اور انتہا سے زیادہ بے برکتی کی چیز بھی ہے. اسی کو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ انسان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکنے والی چیز نماز ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان جب برائیوں سے رک گیا. اب کہنے کو نماز ہے لیکن کتنے گناہ انسان کے آڑے آ جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر متوجہ ہوتی ہے. اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی برائی کرنے لگ جاتے ہیں تو کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. جب کوئی گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، بڑا کبیرہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے کہ وہ گناہ سے رک جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوتا. تو خود انسان کا ضمیر، انسان کا دل بھی آمادہ نہیں ہوتا، گناہ سے متنفر ہوتا ہے، دور ہوتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے بھی ایسے انسان کے ساتھ یہ مدد و نصرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اس لیے یہ نماز بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا بھی پابند بنائے اور جماعت کے ساتھ نماز کا پابند بنائے. مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی انسان فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز کا کیا ثواب ہے، تو لوگ ایک جگہ پر فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن اندازی کرنے لگیں، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ تلواروں سے لڑنے آ جائیں، قتل و قتال پر آمادہ ہو جائیں کہ نماز جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول کا اللہ تعالیٰ نے کیا ثواب رکھا ہے. اس لیے یہ نماز بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور نماز چھوڑنا، جان بوجھ کر اس کو ترک کرنا، یہ بڑے ہی خسارے کی چیز ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ فرشتوں کی جماعتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی. ایک فرشتوں کی جماعت وہ ہے جو دن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس بنا کر بھیجتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک نظام ہے اللہ کا کہ وہ دن کے اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں نمازوں کے وہ اوپر بھیجتی ہے، اور ایک جماعت رات کے اعمال بھیجتی ہے. تو جو دن کے اعمال والی جماعت جب آتی ہے تو رات والی اعمال کی جماعت جا رہی ہوتی ہے جو اعمال کو لکھ کر بھیجتی ہے. ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے وقت میں تو وہ جماعت جا کر کہتی ہے کہ یا اللہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت وہ آپ کے بندے نماز میں مشغول تھے، اور جب مغرب کی نماز کے وقت وہ جماعت جاتی ہے دوسری والی تو وہ بھی جا کر یہ کہتی ہے. تو پورا وقت انسان کا نماز میں لکھا جاتا ہے کہ بندہ نماز میں مشغول تھا. تو یہ نماز ایسی چیز ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر نماز کسی کی قضا ہو جائے تو فوراً اس نماز کی قضا کا اہتمام کرو، اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرو، تاخیر مت کرو. اب وہ موقع کون سا ہے؟ یا تو کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، بیماری بھی ایسی کہ واقعتاً نماز پڑھنے کے اوپر وہ قادر نہیں تھا، کوئی بیماری ایسی پیش آ گئی، یا کوئی شرعی عذر آ گیا ایسا. شرعی عذر میں سفر بھی بعض اوقات ایسے سفر ہوتے ہیں
کہ اس کے اندر نماز پڑھنے کی کوئی ممکنہ صورت نہیں ہوتی. بیماری ہے، سفر ہے، یا نیند ایسی آ گئی کہ اٹھ نہیں سکا کسی وجہ سے، باوجود کوشش کے، باوجود اہتمام کے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ فوراً نماز کو پڑھ لیا جائے، نماز کو ادا کر لیا جائے. اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، تو موت کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذمے کے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے فارغ ہو جائے بندہ. یہ ہے موت کی تیاری. اپنی زندگی میں کسی کا کوئی حق ہے، لینے دینے کا حق ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، کسی کے حقوق کی ادائیگی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، اپنی زندگی میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کر کے اس سے بندہ فارغ ہو جائے کسی طریقے سے، کہ میں جو ہوں اپنی زندگی میں اس سے فارغ ہو جاؤں. اور دوسرا یہ کہ حقوق اللہ انسان کے کوئی ایسے ہوں، حقوق اللہ انسان کے کوئی ایسے ہوں جو باقی رہ گئے، اس کو اپنی زندگی میں ادا کرنے کی فکر کرے، اس کے قضا کی فکر شروع کرے. حقوق اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ فرائض و واجبات ادا نہیں ہوئے، قضاء عمری باقی ہے، روزے باقی ہیں، حج باقی ہے، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، وہ ادا نہیں ہوئے. اسی لیے فرمایا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ اجمالی توبہ ہے. اجمالی کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک سرسری ہم نے توبہ مانگی کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لیکن ایک توبہ تفصیلی توبہ ہے. تفصیلی توبہ کا مطلب ہے کہ اپنے ذمے کے حقوق و فرائض کو یاد کر کے اپنی زندگی میں ادا کرنا، اور ادا نہ کر سکے جتنا باقی رہ جائے اس کی وصیت کر جانا. یہ ہے تفصیلی توبہ. اب مثال کے طور پہ قرضے ہیں، کسی کا حق لینا ہے، کسی کا حق دینا ہے، کسی کا مال ہے، کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، کسی انسان کو، کوئی بھی انسان کا انسان سے معاملہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں نمٹ جائے کسی طریقے سے کہہ سن کر. اور نمازیں جو قضا رہ گئیں ان کو ادا کرنی شروع کرے کہ میرے ذمے میں اتنی نمازیں قضا ہیں. آپ خود سوچیں، مجھ کو ایک بات آپ بتائیں، اگر اس کی ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے ذمے میں کچھ نمازیں قضا ہیں، اس کی ادا کی کیا صورت ہوگی اگر ہم مرمرا گئے؟ ہم کیا اس خواب و خیال میں بیٹھے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میری طرف سے فطرہ وہ ادا کرے گی، فدیہ ادا کرے گی؟ ہمیں خود تو فکر ہے نہیں، تو ہماری اولاد کو کیا فکر ہوگی؟ مرنے کے بعد کوئی کسی کا فدیہ نہیں دیتا، یاد رکھیے گا. یہ دنیا ہے، یہاں تو محبتیں ضرور ہیں لیکن ایسی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی طرف سے فدیہ دیتا پھرے گا بعد میں. اور فدیہ کوئی آسان نہیں ہے نماز کا. مالی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں نماز کا فدیہ کوئی آسان فدیہ نہیں ہے. ایک دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں، 5 فرض 1 واجب. 5 تو فرض ہو گئے، فرض نمازیں، اور وتر 1 واجب ہے، اس کا الگ فدیہ جاتا ہے، تو 6 فدیے بن گئے. ایک فدیہ ایک نماز کا 2 کلو، پونے 2 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو گندم کا حساب لگاتے ہیں، آج کل وہ تقریباً 70-80 روپے بنتا ہے. آپ لگائیں 6 نمازوں کا کتنا بن گیا؟ صحیح ہے نا جی، 500-550 روپے بنتے ہیں ایک دن کا. اور آپ آ جائیے دوسرے دن کا، تو اگر آپ مہینے کو جوڑیں، ایک صاحب سے ایسی ہوئے، ان کے بچوں نے مجھے ان کا بتایا کہ ہم ان کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے باپ کا. میں نے کہا بہت اچھی بات کریں، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب کا کام ہے. میں نے کہا آپ کے والد کے لیے کوئی حساب کتاب لکھا کہ ان کے ذمے میں نمازیں کتنی قضا تھیں؟ انہوں نے کہا ہمارے والد نے پڑھی ہی نہیں نماز، کبھی پڑھی ہی نہیں. میں نے کہا جی روزے؟ کہ تو روزے بھی نہیں رکھے.
میں نے کہا پھر ان کی عمر 70 سال تھی. میں نے کہا پھر آپ جوڑ لیں, احتیاطاً 15 سال سے جوڑ لیں یا 16 سال سے جوڑ لیں. تو میں آپ کو یہ پرانی بات بتا رہا ہوں, تقریباً کوئی 15-20 سال ہو گئے. اس وقت 34 لاکھ روپے بنتے تھا ان کا فدیہ. 34 لاکھ. اب سے آپ اندازہ کریں 15 سال پہلے کتنی بڑی رقم ہے وہ. اور آج کل کے لحاظ سے 50 لاکھ سے بھی اوپر بنے گا. تو کون ادا کرے گا مجھے بتائیں. میں نے ان کے بچوں سے پوچھا کہ آپ ادا کر دیں گے؟ کہیں گے جی ہم تو خود ملازمت پیشہ لوگ ہیں, ہمارا تو خود اپنا گھر کا خرچ پورا نہیں چلتا, بیچاروں کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. انہوں نے وصیت بھی نہیں کی تھی اس کی کہ وصیت میرے مرنے کے بعد کوئی اس کو کر جائے. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ ساتھ لے کر چلے گئے. تو مرنے کے بعد کون ادا کرے گا انسان کا؟ کون ادا کرے گا؟ کوئی ادا نہیں کرنے والا. گناہ الگ. اور یہ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر ایک آدمی انتقال کر جائے, نہ اس نے قضا نمازیں خود پڑھی, نہ اس نے قضا نمازوں کی کے فدیے کا وصیت کی, یہی حال روزوں کا, یہی حال سابقہ زکوٰۃ کا, یہی حال حج فرض کا, کہ فرض بھی ادا نہیں کیا, حج فرض ادا نہیں کیا, نہ وصیت کی, تو فرمایا وہ انسان گنہگار ہو کر مرتا ہے, اگرچہ کوئی اس کی طرف سے ادا کیوں نہ کر لے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے, وعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے اتنی بڑی غفلت کی کہ اس کو وصیت کرنے تک کا وقت نہ ملا, وصیت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. تو اس کو تو غفلت کا گناہ ملے گا نا, کہ اس نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دی, اللہ کے حکم کو اس نے سوچا تک بھی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کیا. تو اس کو تو غفلت کا گناہ ملے گا. بعد میں کوئی اس کی طرف سے ادا کر دے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں, لیکن وعدہ نہیں ہے اس کا. اس لیے اپنی نمازوں کا معاملہ, روزوں کا معاملہ, زکوٰۃ کا معاملہ اور حج کا معاملہ جو فرائض ہیں, یہ بڑی فکر کی چیز ہے. اور یہ سب چیزیں توفیق کی ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا, صرف توفیق کی بات ہے, صرف توفیق ہے اللہ کی طرف سے. اور انسان جب اللہ والوں کے درمیان بیٹھتا ہے, مسجد میں آتا ہے, اہل اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو ایک کو دوسرے کی برکتیں انسان کو لگ رہی ہوتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ ہمیشہ یہ بات فرماتے تھے, یہ کام کی بات ہے, فرماتے تھے کہ یہ جو ہم مسجد میں جب آتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 27 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس آدمی کے لیے. 27 گنا تو ثواب وہ ملا مسجد میں آنے کا, نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. باوضو ہو کر جب وہ گھر سے روانہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو ایک ایک نیکیاں عطا فرما رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہے. مسجد میں داخل ہوئے, دایاں پیر مسجد میں رکھا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھی, جتنی دیر مسجد میں ٹھہرا اتنی دیر اعتکاف کی نیت کی, وہ ثواب اس کے علاوہ ہے. یہ تو سارے ثوابوں کا مجموعہ ہے. پھر جو اصل بات ہے میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں, جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ایسی نیک مجالس کے اندر ہوتا ہے جہاں اللہ والوں کا اجتماع ہو, نمازی ہیں, روزے دار ہیں, حج کے موقع کا اجتماع ہے, مسجد مدرسوں کا اجتماع آپس میں ہے, وہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی برکتوں کا دوسرے کے دل پر القاء فرما رہے ہوتے ہیں. انعکاس جس کو کہتے ہیں, یہ انعکاس یہ ہوتا ہے, انوارات کا انعکاس. اور اس کا تجربہ کر لیجئے آپ. مسجد میں آپ آئیں, آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سکون, نورانیت, ایک عجیب طمانینت, انوارات انسان کو اپنے دل میں محسوس ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنے سارے لوگوں کا جو ذکر اللہ ہوتا ہے, اتنے سارے اللہ والے بندوں کا جو ذکر ہوتا ہے, اس کا انعکاس انسان کے قلب کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. اس سے انسان کے دل کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے. یہ کیفیت آپ گھر میں نماز پڑھیں نہیں ہوگی آپ کی, آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے ہوگی. جتنے بڑے اجتماع میں نماز پڑھیں گے اتنی زیادہ کیفیت ہوگی.
یہی کیفیت بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کا بھی لے جائے حرمین شریفین تو وہاں تو دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے انسان کی، کیونکہ پتہ نہیں کیسے کیسے آفتاب و مہتاب موجود ہوتے ہیں وہاں پہ. اور اس مجمع عام میں پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مقرب عند اللہ، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا. حدیث شریف میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں کہ پراگندہ بال ہوں گے، عجیب سا حلیہ ہوگا. فرمایا کہ تمہارے گھروں کے دروازوں پر آئیں تو تم دھکے دے کے باہر نکال دو کہ کس طرح کے لوگ آ گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کا نام لے کر قسمیں کھائیں تو اللہ قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں. اتنے مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں. ہمیں کیا پتا کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ حقیر ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا مقام اس کا لکھا ہے، کیا مقام ہے اس کا. میرے استاد حضرت قاری رعایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھی استاد، میرے والد صاحب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد، ہمارے دارالعلوم کے تقریباً تمام ہی پرانے اساتذہ کے استاد تھے وہ. میں نے ان سے ابو داؤد شریف پڑھی. ان کا واقعہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج پر گیا تو فرماتے ہیں کہ میرا عجیب کیفیت تھی کہ عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی چاہتا ہے کہ بھئی دعاؤں میں خوب دل لگے، نہیں دل لگ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت قاری ہمارے قاری رعایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. وہ بھی اس وقت موجود تھے حرمین شریفین میں. ان سے جا کر کہا کہ حضرت پتہ نہیں کیا بات ہے، میں آیا ہوں طبیعت نہیں لگ رہی، کام تو سارے کرنا ہوں، طواف بھی ہو رہے ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ایک لگن ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی، کیفیت نہیں بن رہی. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی کیفیت تو ایک کیفیت کا نام ہے، وہ ہو یا نہ ہو آپ تو اپنا کام میں لگے رہو، تمہارا کام تو کام میں لگے رہنا ہے، لگام بھی لگے رہو. تو فرماتے میں لگا رہا. کہتے ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا حتیم کے اندر، میرے برابر میں ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا، بالکل کالا حبشی. کہتے وہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعت نماز جلدی جلدی کر کے پڑھی اور چلا گیا. کہتے وہ گیا، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، بالکل دل کی کیفیت کہتے بدل گئی. پتہ نہیں کون بندہ ہوگا، اللہ کا نیک مقرب بندہ. تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، بزرگوں کے اجتماعات ہیں، جماعت کے تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان کی برکتیں انسان کے قلب کے اوپر منعکس ہو رہی ہوتی ہیں. وہ انسان کو ایک توفیق بخشتی ہیں، وہ انسان کو ایک راہ دکھاتی ہیں، انسان کی دل کی کیفیت وہاں سے بدل رہی ہوتی ہے. تو یہ نمازیں، یہ اجتماعات، ان کی برکتیں علیحدہ ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب ہم نماز پڑھیں وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کا اہتمام، ساری بات میں عرض کر رہا تھا اہتمام کی ہے، ساری بات اہتمام. جس چیز کا اہتمام ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. روزہ ہے، اہتمام روزے کا ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں جو روزے دار ہوتے ہیں ان کو نہ گرمی آڑے آتی ہے نہ سردی آڑے آتی ہے. اس رمضان میں یہاں پر ہم نے روزے رکھے اور یورپ میں لوگوں نے روزے رکھے، 18 گھنٹے کے روزے رکھ لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دل کے اندر ایک اہتمام تھا، ایک فکر تھی، ایک لگن تھی. یہی معاملہ حج کا ہوتا ہے. حج بھی انسان اپنے کوئی محنت سے حج نہیں کرتا. حج پہ انسان کوئی اپنے کمال سے نہیں جاتا، یہ تو اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے. اس انسان کی ایک لگن، ایک تڑپ ہوتی ہے انسان کی، اور کچھ نہیں. حج کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. پیسہ خرچ ضرور ہوتا ہے، میرا مقصد ہے کہ پیسے تو خرچ ہوں گے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ترتیب بنتی ہے تو کتنے کا بھی پیکج وہ سب ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اڑے نہیں آتی انسان کے. جب ہو گیا انتظام تو ہو گیا، بلاوا آیا تو آ گیا. کتنے لوگوں کو آپ اور ہم جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، پوری دنیا کے سفر کرنے والے لوگ، پوری دنیا میں پھرنے والے لوگ، حج کی توفیق نہیں ہوئی، حج کی توفیق نہیں ہوئی. سب دنیا میں جا رہے ہیں، حج پہ نہیں جا رہے.
میں خود آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں. یہ جو حج گزرا، اس سے پچھلے حج پہ مجھے اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا حاضری کا حج پہ. تو میں اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں گیا. حج سے ایک دن پہلے مجھے کچھ دوائیاں لینی تھیں، تو میں ٹیکسی میں، وہ مجھے ملا نہیں میڈیکل اسٹور جو تھا، تو میں نے ٹیکسی لے کر کہیں گیا. وہاں سے میں دوا لے کر واپس آ رہا تھا. حج کے اگلے دن حج شروع ہو رہا تھا. تو ٹیکسی ڈرائیور عرب تھا. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان سے آیا. پاکستان کے حالات کے بارے میں اس نے کچھ طنز ونز کیے تھوڑے سے حالات کے مطابق. چلو وہ تو ویسے ہی سنتے رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم نے کتنے حج کیے؟ آپ یہ جو جگہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں عزیزیہ تھی، بالکل سامنے مینا نظر آ رہا تھا، بالکل سامنے مینا تھا. کہنے لگا میں نے کوئی حج نہیں کیا. کہہ رہے میں نے کوئی حج نہیں کیا. میں نے کہا آپ یہی مکہ میں ٹیکسی چلاتے ہو؟ کہتے مکہ میں بھی جاتا ہوں، جدہ میں بھی یہیں رہتا ہوں، ٹیکسی چلا رہا ہوں. میں نے کہا کب سے چلا رہا ہوں؟ پتہ نہیں کتنا اس نے زمانہ بتایا. میں نے کہا تم مجھے یقین مانے، مجھے یقین نہیں آیا اس کی بات کہ یہ شخص مکہ میں ٹیکسی چلاتا ہے، اس نے حج نہیں کیا اب تک. تو میں نے کہا تم نے واقعی حج نہیں کیا؟ کہتا نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے حج اس وقت کروں گا جب میرا نصف ایمان مکمل ہو جائے گا. میں نے کہا تمہارا نصف ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کہ جب میں شادی کروں گا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ تم شادی کب کرو گے؟ تو ایک بلڈنگ کے قریب سے گزر رہے تھے ہم اس وقت، ٹیکسی ہماری. کہیں جب میں اس جیسی بلڈنگ تعمیر کر لوں گا نا تو پھر میں شادی کروں گا. تو میں نے کہا جب یہ تم بلڈنگ تعمیر کرو گے، اتنے تمہارے پاس پیسے آئیں گے، پھر تم شادی کرو گے، شادی کے بعد پھر حج کرو گے، تو تم زندہ رہو گے اس وقت تک؟ تمہیں یقین ہے، گارنٹی ہے اس بات کی کہ تمہاری زندگی اس وقت تک رہے گی؟ کہ تمہیں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اس کام میں. کہہ رہے ہاں یہ بات آپ نے صحیح کی کہ پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. اتنی دیر میں ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، میں اتر گیا. تو میں یہ آج تک اس کی اس بات کو میں یاد کرتا ہوں کہ دیکھو مکہ میں رہنے والا انسان حج نہیں کر سکا. تو آپ اس کو کیا کہو گے کہ توفیق نہیں ہے اللہ کی؟ یہ اللہ کی توفیق نہیں ہے؟ یہ بات کہ فرائض و واجبات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ نے جو چیزیں ذمے میں لازم کی ان کو پورا وہی انسان کرتا ہے جس کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. اہمیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اس ماحول سے جوڑتا ہے. جب تک ماحول سے نہیں جوڑے گا اہمیت نہیں آتی دل میں. وہی بات ہوگی کہ دنیا بھر میں پھرے گا، نہیں جائے گا تو مکہ مکرمہ نہیں جائے گا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. کس لیے کہ ماحول سے نہیں جوڑا. فرائض و واجبات، اس کی تربیت، اس کی فکر، یہ ذمہ داری ماں باپ کی اور تعلیمی اداروں کی ہے. تعلیمی اداروں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تعلیم ساری سیکولر ہو گئی، وہاں تو ان چیزوں کا کوئی ذکر فکر نہیں بچا. ایک ماں باپ کی گود رہ گئی جو بچوں کو یہ تربیت دے سکتی ہے. وہ جس کی جیسا ماحول ہے ویسی وہ تربیت دے گا. تو اسی کو فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ حقیقی فلاح پانے والے ہیں. وہ لوگ حقیقی فلاح پانے والے ہیں، آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ذکر یہاں نماز کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو در حقیقت جتنے بھی فرائض ہیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض لاگو کیے، ذمے میں کیے، ان میں سے ہر فرض اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی طرف انتہائی اہمیت کی جائے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. اگر مثال کے طور پہ بچے بالغ ہیں، ان کے اوپر حج فرض ابھی ہے، بچوں کو کہنا شروع کریں کہ بھئی بیٹا حج کی فکر کرو. جب آپ کہیں گے تو ان کو فکر ہوگی نا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ شاید ان کے بعد مواقع نہیں ہے، لیکن کہو، دل کے اندر ایک جذبہ رہتا ہے کہ ہمیں جانا ہے. اور ہمارے بزرگ ایک بات اور فرماتے ہیں، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو، جس کو حج کرنا ہو اس کے لیے پیسے جمع کیا کرو. اور واقعتاً یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جس نے حج کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حج کروا دیے. اس پیسے سے ہونا کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنے پیسے ہو جائیں.
وہ بعض اوقات 1000 کو بھی کراس نہیں کرتے، 2000 بھی نہیں بنتے، لیکن حج ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ رہا ہے، اس کے ارادے کو دیکھ رہا ہے، انتظام پھر اللہ رب العزت بناتے ہیں۔ تو گھر میں جو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات عرض کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے گھروں پر جا کر ان کے دروازوں کو دستک دے کر ان کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے صبح کو۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فکر انسان کو ہونی چاہیے۔ حضرات مفسرین نے لکھا کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہاں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ آگ سے بچاؤ؟ بیان کرنے کا فرماتے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کی اصلاح کی ایسی فکر تمہارے اندر پیدا ہو جیسے تمہیں دنیا کی آگ سے بچانے کی اپنے بچوں کو فکر ہوتی ہے، ایسے ہی آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی بھی آدمی کے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا اپنے بچوں کو وہ یہ کہے گا کہ بیٹا تم آگ سے بچ جاؤ اور خود کہہ کے ایک طرف کو بیٹھ جائے گا، یا ان کو بچانے کے لیے آگ میں کود پڑے گا؟ وہ تو اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے گا کہ کسی طرح بچے کو آگ سے نکال لوں میں، کیا کچھ نہیں کرے گا۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ آگ کے انگاروں کی طرف بڑھ رہا ہے، باپ یا ماں یہ کہہ کے فارغ ہو جائے گی کہ بیٹا دیکھو آگ میں بچ جانا تمہارا ہاتھ جل جائے گا، اور کہہ کے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ کیا کوئی باپ ایسا کرے گا؟ وہ تو اس کو دبوچ کر اٹھا لیں گے وہاں سے، چاہے بچہ کتنا روئے، کتنا چیخے، کتنا چلائے، زبردستی اٹھا لیں گے، چیختا وہ اٹھا لیں گے اس کو۔ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ایسی فکر ہونی چاہیے، یہ فکر جو دنیا کی آگ سے بچانے کی ہے، ایسی فکر آخرت کی آگ سے بچانے کی ہونی چاہیے۔ تب تو کام چلتا ہے، تب تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ورنہ تربیت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، انبیاء کرام کا معمول یہ بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو نماز کی اور روزے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ یہ اسلوب نبوت ہے، اور جتنے بزرگان دین گزرے ہیں یہی بات میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ جب سارے گھروں کے لوگ جمع ہوتے تھے، جیسے عید پر جمع ہو گئے، کسی موقع پہ جمع ہو گئے، اولاد جمع ہو گئی، تو سب کو جمع کر کے کوئی نہ کوئی واعظ و نصیحت کی بات ضرور کیا کرتے تھے۔ نماز کا اہتمام، بے پردگی دیکھی تو بے پردگی پر ٹوک دیا۔ بچے ہیں اپنے، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی کا معمول بھی یہی تھا۔ مجھے خود یاد بھی ہے اور میں اپنے بڑوں سے بھی سنتا ہوں، خود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہر عید کے موقع پر ہو یا ویسے ہی جب دیکھا کہ ان کی ساری اولاد ان کے پاس جمع ہے تو سب کو جمع کیا، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کی، آخر میں کچھ تھوڑی سی تلقین بھی کر دی۔ جو کمزوری دیکھی، کوئی پردے میں کمزوری دیکھی تو وہ بتا دی، کوئی نماز میں کوئی دیکھی تو وہ بتا دی، کسی اور معاملے میں ہوتی وہ کر دی۔ کہنے کا معمول تھا، تربیت کا معمول تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب ملے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کتنے 7 سال کی عمر میں غائب ہوئے تھے، 80 سال کی عمر میں ملے، پورا وقت حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہو گئے ان کی یاد میں۔ اتنے عرصے کے بعد ایک بیٹا ملا جو انتہائی چہیتا، انتہائی محبوب، جس کی یاد میں برسا برس رو رو کے گزار دیے۔ جب ان کو بیٹوں نے آ کر بتایا کہ یوسف مل گیا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم پھر وہی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بچے آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ابا وہ یوسف مل گئے۔ اب سنیے، یہ ہے نبی کی بات۔ یہ سوال نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے کہ اس کی صحت کیسی ہے، وہ کیا کر رہا تھا، اس عرصے میں بالکل لاوارث تھا، اس کے اوپر کیا بیتی، یہ کچھ نہیں پوچھا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ اس کی دینی حالت کیسی ہے، یہ سوال کیا پہلا، اس کی دینی حالت کیسی ہے۔ یہ فکر تھی باپ کو کہ باپ کی تربیت نہیں ملی بچے کو، تو تنہا رہ کر پتہ نہیں کسی
غلط حرکتوں میں مبتلا نہ ہو گیا ہو، اخلاق و کردار تباہ نہ ہو گیا ہو۔ یہ ہے نبیوں والی بات کہ اپنی اولاد کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ اچھے بن گئے، نیک بن گئے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ برے بن گئے خدا نہ خواستہ تو ہمارے لیے وبال بنیں گے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث شریف میں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے اپنے ماتحت لوگوں کی نگہبانی کا سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے ماتحت لوگ دیے، تمہاری اولاد تھی، تمہاری بیوی تھی، تمہارے بچے تھے، تمہاری فیملی تھی، تمہارے ملازمین تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس لیے یہ فرائض کا معاملہ، نمازوں کا معاملہ صرف اپنے حد تک محدود نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو اس کی عادت ڈالنا، ان کے اندر کوئی کمی دیکھیں تو کمی دیکھ کر کہ بھئی صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، ان کے اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو کہنا شروع کرو، لیکن 10 سال کی عمر میں اگر بچے نماز کے پابند نہ ہوں تو ان کو اس طرح مارو کہ تکلیف تو نہ ہو بچوں کو، لیکن بچے ڈر جائیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ معاملہ بہت معمولی معاملہ نہیں کہ باپ میری اس پر پٹائی بھی ہو سکتی ہے کہ بچے اگر نماز نہ پڑھے۔ تو یہ فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ آخری صفت ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، جن کے اندر یہ 7 صفات پیدا ہو گئی، نماز میں خشوع پیدا ہونا، بیکار کاموں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بدکاری سے بچنا، اور اپنی امانتوں کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، اور نمازوں کی حفاظت کرنا، کل 7 جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، فرماتے اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اولئک هم الوارثون، حقیقی جنت کے یہی وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو لوگ وارث ہوں گے جنت کے، جن کو جنت دیں گے اللہ تعالیٰ، هم فیہا خالدون، ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ تو 7 صفات والے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اصل کامیاب لوگ یہ ہیں۔ دنیا کا جب پرچہ آؤٹ ہوتا ہے، پرچہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ مال و دولت پر نہیں ہے، مال کی کثرت پر نہیں ہے، دنیا کی ڈگریوں پر نہیں ہے، دنیا کی شہرت پر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کامیابی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جنت سے پیچھے رہ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ جس کو فرمایا تھا، جو پچھلے صورتوں میں یہ بات آئی کہ اعمال نامے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا کی محنتوں کا نتیجہ نکل آیا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نعوذ باللہ من ذالک نامہ اعمال آ گیا وہ دنیا میں ناکام ہو گیا، چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتوں کا پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ بن گیا ہو، لیکن جو دوزخ میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا، ناکام ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کامیابی کا معیار یہ دنیا کی ان چیزوں پر نہیں ہے، بینک بیلنس پر نہیں، پراپرٹی پر نہیں، جائیدادوں پر نہیں، ڈگریوں پر نہیں، شہرت پر نہیں، منصب پر نہیں، عہدوں پر نہیں۔ دنیا کی کامیابی کا مدار آخرت کی کامیابی پر منحصر ہے۔ دنیا تو دار المحنت ہے، دنیا دار التکلیف ہے، جو جتنی محنت کرے گا ویسا اس کا پھل پائے گا، جو جیسی محنت کرے گا ویسا اس کو پھل ملے گا۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مفلحین میں شامل فرما۔ یا اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرما جو کہ دنیا میں بھی جن کو کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ یہی دعا ہم کو نبی علیہ الصلوۃ قرآن کریم میں آئی،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے اتوار کو میں نہیں ہوں گا تو درس قرآن نہیں ہوگا، باقی حضرت مولانا قاری محبوب اللہ صاحب کا انشاءاللہ درس ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین اور سکون عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرما، ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد۔